دوسری چیز جس پر اللہ پاک کی مدد یقینی طور پر اترتی ہے، اللہ کی مدد یقینی طور پر اترتی ہے مظلوم کے لیے، جس پر زیادتی ہو، جس پر ظلم ہو۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ۔ جس بندے پر ظلم ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ضرور بھی ضرور مدد کروں گا۔ اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جب رخصت فرما رہے تھے تو یہ فرمایا کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا۔ مظلوم کی جب بد دعا زبان سے نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی پہنچتی ہے۔ بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوم جب زبان سے کچھ نکالتا ہے اللہ کے دربار سے اجابت اس کا استقبال کرتی ہے، قبولیت ہوتی ہے۔ اس امت پر فتنے بہت سارے آئے ہیں، لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو فتنہ تاتاریوں کا تھا اتنا بڑا فتنہ کبھی اس امت پر مسلط نہیں ہوا۔ تاتاریوں نے اس امت کا قتل عام شروع کیا، بخارا سے شروع کیا اور بغداد تک اینٹ سے اینٹ بجاتے چلے گئے، ذبح کرتے چلے گئے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کے پیٹ چاک کرتے، بچے نکالتے، ہاتھ سے پکڑتے، دیوار پر پٹک کے مارتے، سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ سارے ظلم تاتاریوں نے کیے ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے لاشوں کے۔ کوئی فتنہ تاتاریوں سے بڑا اس امت پر مسلط نہیں ہوا جتنا فتنہ تاتاریوں کا مسلط ہوا تھا۔ اس کا کیا سبب تھا؟ کتابیں لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب چنگیز خان چھوٹی سی حکومت کا مالک تھا، چھوٹی سی حکومت، روس کے علاقے کے اندر چھوٹی سی حکومت تھی چنگیز خان کی، اور مسلمانوں کا بادشاہ خوارزم شاہ بہت زبردست لمبا چوڑا ملک رکھنے والا بڑی طاقت اور قوت کا مالک تھا۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو تاجر ہیں بے دریغ ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکیں اور تجارت کر سکیں، لہٰذا دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا، یہاں کے تاجر وہاں جا سکیں گے، وہاں کے تاجر یہاں آ سکیں گے۔ اب تجارت شروع ہو گئی۔ کسی نے خوارزم شاہ کو کہا کہ یہ جو تاجر آتے ہیں ان میں کوئی جاسوس ہے، کوئی تحقیق نہیں کی کہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کون ہے، کوئی تحقیق نہیں کی۔ خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ جتنے تاجر چنگیز خان کے علاقے کے آئے ہوئے ہیں سب کو لاؤ اور سب کو قتل کر دو۔ سب کو قتل کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ خبر چنگیز خان کو پہنچی، اس نے سفیر بھیجے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی جاسوسی کرنے والے نہیں تھے، تاجر تھے اور کتنے عرصے سے تو تجارت کر رہے ہیں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا ہے۔ سفارت کے طور پر بہت سارے بندوں کو بھیجا۔ جب یہ سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں پہنچے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کی داڑیاں بھی تھیں، تو خوارزم شاہ نے بجائے ان کی بات سننے کے کہا ان کو بھی قتل کر دو، اور جو داڑیوں والے ہیں ان کی داڑیوں کو آگ لگا دو۔ کس نے کہا؟ مسلمان بادشاہ نے کہا۔ مسلمان بادشاہ نے، یہ ضد اور یہ اقتدار کا نشہ بہت گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ضد جب پیدا ہو جائے، بندہ نہیں سوچتا کہ میں انسان ہوں کہ درندہ جانور کیا ہوں، کچھ نہیں سوچتا۔ اور اگر کسی کو کچھ مال مل جائے یا عہدہ مل جائے تو اس کی جتنی مت ماری جاتی ہے شاید دنیا میں کسی کی نہیں ماری جاتی۔ خوارزم شاہ نے صرف اپنے اقتدار کے نشے کے اندر، اپنی لمبی چوڑی بڑی سلطنت کے نشے کے اندر کہا ان کی داڑیوں کو آگ لگاؤ اور سب کو قتل کر دو۔ سفیر کا قتل کرنا، رسول پاک علیہ السلام نے قانون بنایا کہ کسی کے سفیر کو قتل نہ کیا جائے، یہ آپ کا بنایا ہوا قانون تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اب جب یہ خبر چنگیز خان کو پہنچی ہے اور تو کچھ کر نہ سکا، ایک پہاڑی کے اوپر جا کر اکیلا کھڑے ہو گیا۔ 3 دن تک نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس نے آرام کیا۔ 3 دن کھڑا رہا اور چیخ چیخ کر کہتا رہا، اے مسلمانوں کے رب، اگر تو مسلمانوں کا سچا رب ہے تو ہمارے ظلم کا بدلہ ہمیں چاہیے۔
اے مسلمانوں کے رب، اگر تو مسلمانوں کا سچا رب ہے تو مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہماری مدد چاہیے۔ 3 دن کے بعد آواز آتی ہے غائبانہ طور سے کہ جا اور میں تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد جو یہ چنگیز خان اپنی فوج کو لے کر مسلط ہوا، پھر یہ قتل کرتا کرتا بغداد تک پہنچا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور اس نے بوڑھوں کو اور جوانوں کو اور عورتوں کو اور عبادت کرنے والوں کو اور مسجدوں میں بیٹھنے والوں کو ایسا اس نے تہہ تیغ کیا ہے اور ایسا اس نے قتل کیا ہے کہ الاما الحفیظ۔ ظلم پر اللہ پاک اپنی مدد ضرور اتارتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی تو مظلوم ہیں، آج ہمارے اوپر بھی تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان مظلوم ہے۔ کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ہم سب سوچیں کہ ہم خود کتنے ظالم ہیں۔ اللہ پاک تولتے ہیں، اگر ظلم بڑا ہوا ہو تو وہ بندہ مظلوم نہیں۔ اگر کسی نے مجھے 10 تھپڑ مارے، میں نے 2 اس کو مار دیے، تو میں تو ظالم ہی رہا۔ جس نے 10 مارے وہ ظالم ہی رہا، حالانکہ اس نے 2 کھائے پھر بھی وہ ظالم ہے۔ آج بدقسمتی سے میں اور آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کس قدر ظلم کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہوئی ہے۔ کتنے ہم میں سے تاجر ایسے ہیں جو تجارت کے اندر ظلم کرتے ہیں، کتنی ساسیں ہیں جو اپنے بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو اپنے ساتھیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، کتنی ہماری مجلسیں ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے چلے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کی تحقیر تذلیل کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم کتنا دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ظلموں کی کوئی انتہا ہے؟ آج ظلم کی کون سی قسم ہے جو آج ہم نے اختیار نہیں کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ساری زندگی گزر گئی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کسی بھی گناہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ قیامت والے دن فلاں گناہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ کون سی زیادتی ہے جو میں نہیں کر چکا؟ بدقسمتی سے آج ہماری سب کی حالت یہ ہے کہ اگر جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کہ اے جنگل کے سانپ اور بچھوؤ، تم میں سے کون ہے جس نے کسی کو کاٹا نہ ہو؟ ہزاروں سانپ آ کر کہیں گے میں سانپ ہوں، کاٹنے کی مجھے اجازت ہے، پھر بھی میں نے زندگی میں کسی کو نہیں کاٹا۔ بدقسمتی سے کسی مسجد کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی مسلمانوں کے شہر کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کبھی ظلم نہ کیا ہو، تو شاید ہم میں سے ایک بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، حج پر حج ہم نے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت عمرے بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن بھائی ہم نے ظلم بھی تو کتنا کیا ہوا ہے۔ کتنوں کے پیسے ہم نے مارے ہوئے ہیں، کتنوں کی عزتیں ہمارے ہاتھوں سے برباد ہوئی ہیں، کتنوں کا دل ہم نے دکھایا ہوا ہے، کتنوں کی دنیا ہم نے بگاڑی ہوئی ہے، کتنوں کے دین کے نقصان ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو بھی تو سوچیں۔ اللہ پاک مظلوم کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت کرتے ہیں جب مظلوم ہو۔ اگر مظلوم ظالم بن جائے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں ہوتی، مظلوم کے ساتھ اللہ کی یقیناً مدد ہوتی ہے، ضرور اللہ مدد کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کافر کی مدد کریں گے، اور ظالم اگر مسلمان ہے تو ظالم کی مدد نہیں ہوگی۔ ظالم کی مدد اللہ نہیں کیا کرتے، ظالم کا ساتھ اللہ نہیں دیا کرتے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں مقدمے میں رشوت دے کر بچ جاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے فہرست میں سے ظالم نہیں رہے؟ نکل گئے؟ کیسے نکل گئے؟ وہاں تو جو ظالم ہے وہ ظالم ہے ہی۔ جب تک ہم اس صاحب حق کے حق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں ظالم ہی شمار کیے جائیں گے۔